نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے دنوں کو راتوں کو اور انفرادی طور پر اجتماعی طور پر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو توحید کی دعوت دی اور ان کو بتوں کے پوجا کرنے سے منع کر دیا اور ان کو سیدھی راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ لیکن لوگوں نے بڑی بے رخی اختیار کی اور وہ اس سے بھاگتے تھے، اس کو دیکھ کر بھاگتے تھے، کانوں میں انگلیاں اس کی ضد کی وجہ سے ٹھونستے تھے کہ ہم آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ جب اس کو دیکھتے تھے تو یہی رخ پھر کر کے جاتے تھے کہ تمہارے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ لگے رہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا ایک بیٹا تھا وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے 80 70 90، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اس کی پیروکار بنتے ہیں وہ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، ایسی جواہر ہوتے ہیں، ایسی قیمتی لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو غرق کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی پاگل نے کہا، پاگل اس لیے کہا کہ جو لوگ دین کو نہیں جانتے اور دین کے اندر وہ ٹانگیں اڑاتا ہے، تحقیقات کرتے ہیں، جانتا نہیں ہے۔ اس نے بیان میں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت زور لگایا، اس نے ایسی بات ہی کی کہ وہ تو ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ سلام لوگ وہ جو اجڑ لوگ کہتے ہیں وہ بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا کہیں گے کہ اتنا زور لگایا 950 سال 80 آدمی کو تیار کیا، اور ہم نے تھوڑی سی دیر میں اتنے ہزار لوگوں کو تیار کیا، لاکھوں لوگوں کو تیار کیا۔ تو مجھے یہ بات پہنچی تو میں اس کو پیغام بھیجا کہ اس کو کہہ دو کہ تمہارے لاکھوں لوگوں سے جب طوفان آتا ہے تو تم کو پہل لے جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پہلے تم پر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دائی ہو تو اس کو وہ تو بچے گا۔ ان کے ساتھ جو لوگ تیار تھے اس کو طوفان کے اندر کشتی میں بٹھا کر اس کو بچھایا گیا، اور باقی ساری قوم کی جو اس کے مقابلے میں تھی اس کو کیا
غرق کر دیا. میں کہا کہ وہ ایسے لوگ تھے. کبھی کبھی آدمی ایک آدمی کی وجہ سے دنیا پر یلغار کرتا ہے. وہ آدمی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی ہوتا ہے. تو ایسے لوگ ساتھ تیار تھے. لیکن اس کی اپنا بیٹا ہمیں اپنی صاحبزادوں کو، ہم سب صاحبزادوں کے خاندان ہیں، یہ ہمیں صاحبزادگان کہتے ہیں. یہ میرے ساتھ بیٹا ہے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ کی عمر برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں صاحبزادگان کی کبھی کبھی رمضان میں بھی ان کو جھنجھوڑتا ہوں، حالانکہ وہ سارے یہاں نگر میں بیچارے کام کرتے ہیں. پیر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی کرتے ہیں کام. پیر ہوتے ہیں، اجازت یافتہ ہوتے ہیں، کوئی دکان پہ لگا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم آپ دیکھیں. ویسے آپ اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ جس کے ایک ماں کی 2 بیٹے ہوں، پھر اس کی بیٹوں کے بیٹے ہوں، پھر اس کے بیٹوں کے بیٹے ہوں، پھر اس کے بیٹوں کے بیٹے ہوں، تو اس کی کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں زمینوں کی، مال پر، دولت پر. اگر پیر ہے تو پیری پر لڑے گا، اگر عالم ہو تو پھر ویسی مسجد کی ممبر پر لڑے گا. اتنے لوگوں کے درمیان ایک ممبر ہو. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے. ان لوگوں کے میں کہتا ہوں تم شکر کرو کہ دادا جان کی 5 بیویاں تھیں، ایک وفات ہو گئی تھی، درمیان میں اور کہی تھی. تو سوتن کی اولاد ہو گئی. کس سے اولاد ہو گئی؟ سوتن کی. باقاعدہ نام ہے بیگیٹا بار ڈنگے بٹا بار تغذہ کرنا، یہ باقاعدہ نام ہے. 5 خاندان ہے، اور کسی خاندان کے 5 بیٹے ہیں، کسی کی 3 ہے، کسی کی 4، 13 بیٹے تھے بہرحال دادا جان کے. حضرت مولانا مفتی سید عدنان کا خیر صاحب آئے تھے، وہ حیران رہ گئے تھے. کیسے بے مثال اتفاق، اتحاد، الفت، محبت، چھوٹی بڑی کا احترام. تو یہ کہیں دنیا میں نہیں ملتی. اور پھر ساری ایک جگہ بیٹھتے. کبھی سال میں تو ایک بار پوری سب کے سب پہاڑ میں جاتے ہیں. جو جوان ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی خط بھیجتا ہے کہ تم چھٹی نہیں دیتے، تم کو آزار کریں گے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی صحبت جو ہے چھٹی کے دنوں میں شروع کریں، کیونکہ یہاں طلباء ہوتے ہیں، اس کی علماء بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے. پھر گدے پر سنبھالنا آتا ہے، پھر اس گدے کو اس پہاڑ پر جاتے ہیں، یہ سارے جاتے ہیں. پھر وہاں ترتیبات کر کے پھر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کے دلوں میں محبت ایسی ڈالی ہے کہ وہ ایک سے جدا نہیں ہو سکتی. میرے خیال میں ایسا بہت مشکل ہے کہ ہزاروں کے لوگ، یہ نہیں، یہ صرف ہمارے گھر کے اندر سینکڑوں لوگ، 100 سے زیادہ ہے ایک ہماری چاردیواری کے اندر. تو اس طرح یہ تو اس کی دادا جان کی پوتی کے ایک خاندان، 2 پوتے ہیں اس کے، 2 پوتے، وہ اور بھی اتنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک پوتی کا اتنا ہو تو بیٹی کا کتنے ہو گئے، سب کو جمع کر کے کتنے ہزار ہو گئے. لیکن الحمدللہ الفتیں ہیں، محبتیں ہیں. اس میں پیر بھی ہے، ایک نہیں 50 پیر تو کم از کم 50 پیر تو ہوں گے. آپ کو بات ہے کہ جب پیر بھی ایک ہو اور ممبر بھی ایک ہے، عجیب ہے. پھر بھی کوئی لڑائی نہیں ہے. کا تو ایسی بھی لوگ میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا مستقل لڑائی نہیں ہوتی.
اور معافی کرتے ہیں، لڑائی بھی مسجد میں کرتے ہیں اور صلح بھی مسجد میں کرتے ہیں اسی جگہ اور میں جھوٹتا بھی بہت ہوں. بڑے ہمارے نانا تھے، اس کا نام سپینبا تھا. وہ حضرت کے بڑی حضرت کی وہ بیٹے تھے، اس کا نام عبد الرحیم تھا. اور دوسرا خاندان کا تھا، اس کا نام گلابا تھا. کوئی آدمی نے کسی نے اس سے کچھ مانگا ہوگا، اس نے ساتھ کچھ بڑا سخی بھی تھا، لیکن اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں دیا. تو وہ اس دوسری بائی کی مدح شروع کرنے لگے کہ گلابا ایسا ہے، اتنا سخی ہے، اتنا ہے. اب دادا جان ہنس رہا ہے، نانا جان. جب اس نے باتیں بس کی تو اس نے کہا کہ تم کیوں فخر کرتے ہو، وہ تو میرا بھائی ہے. بھائی میرا ہے، اس پر فخر تم کرتے ہو، یہ تو میرا بھائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسی منہ میں پتھر دے دیا. الحمدللہ نیک سے صالح ہے. نماز میں آپ دیکھیں گے پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور صالح لوگ ہیں، لیکن پھر بھی میں اس کو یہ بات کہتا ہوں، اس سے اور اچھے ہو جاؤ، زیادہ اچھے ہونے کی کوشش کرو. ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بازار میں گیا، پیروں کے پاس گیا، مختلف ماحولوں کے پاس آیا، علماء کے پاس گیا، وہ دو آدمی ایک جگہ ایک ممبر پر گزارا نہیں کر سکتے، ایک خانقاہ میں گزارا نہیں کر سکتے. ہم اتنے پیر 50 تو ہوں گے، 50 تو ہوں گے، زیادہ ہوں گے، خود ہی سارے پیر، لیکن الحمدللہ خدمت بھی کرتے ہیں، وہ زیادہ غم نہیں فرما کرتے. لیکن یہ میں یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ساتھیوں کو، صاحبزادوں کو، یعنی اپنے صاحبزادوں کو نہیں، اور بھی صاحبزادے ہیں، کہ اپنے اعمال کے ساتھ تم کو جانا ہوگا. کماناوی چپخ خیستانوی سکھ سکاندی خیس نمورنیا. جو دلہن خود خوبصورت نہ ہو، اس کی دادی، نانی، پرنانی، پرنانی، اوپر نانی، وہ سب کے سب حوریں ہوں، لیکن خود دلہن کی ناک بھی ٹیڑھی ہے، کان بھی ٹیڑھی ہے، دانت بھی اتنی بڑی نکل آئے ہیں اور کاری کلوٹی ہے، اور جب بات کرتی ہے تو اس سے غصے بھر جاتی ہے. تو کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا دادا نانا بہت اچھی ہوں، تمہارے اپنے اخلاق گندے ہوں، تمہاری اپنی وہ زندگی دوسروں کی طرف ہو، تو تم یہ نہ سوچو کہ والد کی وجہ سے میں بھی جنت چلا جاؤں گا. یہی بات وہ کہتے تھے، سید کہتے نحن نحب اللہ نحن ابناء اللہ وحباہ، ہم اللہ تعالیٰ کے عیال ہیں. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں اسے پیدا ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ ہم لاڈ لے کہ اب صاحبزادگان ہیں. ہمیں باقی لوگ ویسے لوگ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے بتایا کہ نوح علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر، طوفان آیا 950 سال کے بعد، کتنے بعد 80 بعد آیا ہوگا، اور یہ کشتی میں سوار ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کچھ جانور ہیں، حیوانات ہیں، تاکہ وہاں پہ مویشیاں ہیں. اس وقت اس نے اس کا باپ، وہ اس کا بیٹا بھی اس نے دیکھ لیا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، پانی ایسے پہاڑوں تک کیا وہ چھپے مار رہے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ
ابنہ وہ کان فی مازن، وہ ایک کنارے پر تھا، اس کو آواز دی یا بنیا ارکب معنا، مطلب کہ مسلمان ہو جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کی دوستی نہ کریں۔ آپ آج دیکھو کہ میں کس کی دوستی کر رہا ہوں۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھوں گا اور وہ مجھے پانی کے ڈوبنے سے بچوں گا، لیکن میں اسلام نہیں لاؤں گا۔ مسلمان نہیں تھا، باپ کی راہ پر نہیں تھا۔ تو جب طوفان آیا، چھڑ گیا، اس کی بیٹی کو بھی گھیر لیا۔ اس نے کہا کہ آج بچنے کا راستہ نہیں ہے، صرف جو ایمان لائے گا وہی ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کے سامنے غرق ہو گیا، تکلیف تو ہوگی۔ اسی پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین، یہ بیٹا تو میرا اولاد میں سے تھا، اور تیرے وعدے تو حق ہی ہوتے ہیں، اس میں وعدہ حق تو نہیں ہوتا، اور تو احکم الحاکمین ہے، اگر اس کو بچا لیتا تو کیا فرق پڑتا، اس کو مسلمان کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طالب نہیں تھا حق کا، جو حق کا طالب نہیں ہو اس کو حق نہیں مل سکتی، جو حق اور ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر حرام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، حق بہت قیمتی ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اعوذ باللہ اس کو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، دہریہ ان کو بھی دیتے ہیں، بڑی بڑی کوٹیاں بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتا ہے، دنیا کی فراوانیاں بھی دیتا ہے، لیکن ہدایت، کبھی کبھی آدمی بادشاہ مر گیا، اس کے بیٹا بادشاہی پر بیٹھ گیا، بادشاہی بھی مل گئی بغیر محنت کے، لیکن ہدایت بغیر طلب اور مجاہدے کی نہیں ملتی۔ تو جو اپنی باپ کی راہ پر نہ ہو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل میں سے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، چرسی تھا، بھنگی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ آدمی جب چلتا ہے اس طرح سیدھا کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ایک قدم دوسرا قدم دوسرا قدم چوتھا قدم، بگڑ جاتا ہے۔ فلا تسألنی، تو مجھ سے وہ بات نہ پوچھو، ما لیس لک بعلم، تم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طالب ہے یا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ طالب ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم جذباتیوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جذباتی آدمی جب اس کے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ غم میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میرا بیٹا آیا ہے، میرے بیٹے کوئی بیٹے پر رو بھی مت، یہ تمہارا بیٹا تھا ہی نہیں، نسبی بیٹا نہیں، یہ تمہاری روحانی بیٹا نہیں تھا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمونی بتائے
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں تھی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پر پتھروں کی بارش کے اندر ہی اس کو دبا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ یا چچا، اس میں اختلاف ہے علماء کا، اب چچے کو بھی کہتے ہیں، وہ اس نے اس کو کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ شخصیت، ان استغفر لک ربی انی کان بی حفیہ، مجھ بڑا میرا مہربان ہے، وہ میرے سوال کو رد نہیں کرتا ہے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس استغفار کی بات کی تھی کہ جب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ازلی کافر ہے، یہ ازلی کافر ہے۔ وہ اس کی بیٹی کی وجہ سے وہ باپ، یہ چچا، یہ ایمان والا نہیں بنا، جنت والا نہیں بنا، ہمیشہ جہنم والا بنا۔ یہ باپ کی، وہ بیٹی کی مثال تھی، یہ باپ کی مثال ہے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بیوی کی مثال ہے۔ خود نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مسلمان کی گھرانے سے نہیں تھی، یہ وہی وہ تو کیونکہ چند ایک ہی مسلمان تھا، پہلے پھر دوسری ہو گئے، تو بیٹی بھی وہ اس کی، وہ بھی کیا تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ بھی اس میں غرق ہو گئی پانی میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا بڑی سب وفادار تھے، کچھ لیکن اس کی راستے پر نہیں تھے، تو اس کے بارے میں وہ جو آخر بات ہو گئی تو اس طرح چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، وہ اس کی بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ تو کس کی بیٹا ہے، وہ کہہ رہے تمہارا عمل کیسا ہے، تیرا عمل کیسا ہے۔ ہاں اگر تمہارے عمل باپ کی طرح ہے، پھر تھوڑا تمہیں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی خوش کرنے کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا کرے گا، پھر ایک ہی جگہ پھر کر دے گا کہ آپ اس میں خوش رکھیں۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے، تمہارا عمل چرسیوں کے ساتھ ہے، بھنگیوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ پھر حشر ہوگا۔ المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایسی عرض کرتا ہوں کہ آپ خود اپنی کوشش کریں کہ اپنی عمل کے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے سہارے جینا، دوسروں کی، ہمارا باپ نیک آدمی ہے، اب دیکھو ہمارے ہماں جب کوئی پیر صاحب وفات ہو جاتا ہے، ہم ہمیشہ بس اس کی تعریف پر کھاتے ہیں کہ اس کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا ابو ایسا تھا، ہمارا ابو۔ تم خود کیسے ہو یہ بتائیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، ہم میں کہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہے، انبیاء علیہ السلام تو کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا پیر نہیں ہے۔ خود صحابہ کرام دیکھیں، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی کافرہ ہے۔ کسی نے کسی کی رشتہ داری کو فائدہ نہیں دیا۔ تو میں یہ پھر عرض کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اپنے عمل کو ٹھیک کریں۔ صاحبزادوں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا، بشرطے کہ وہ ایمان و تقوی میں زور لگائیں۔
یہ میں نے اسی لیے کہا کہ میں اپنی دادا جان کے بارے میں کہہ دوں گا. وہ میاں لوگ ہیں، سید لوگ اس طرف رہتے ہیں، وہاں طالب علم تھا، چھوٹا تھا، وہاں سے آ گیا. اتنی عزت بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کو وہ اچھی جگہ پر بیٹھا دے. حتیٰ کہ ایک جگہ وہ امام تھا، طالب علم تھا، اس نے مصلی کو بھی پھینک دیا اس کو، اسی کر وہ آ گیا اندر. لیکن انہوں نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچا کر دیا. لیکن جس کے پاس عزت کے اسباب ہو، اس کے پاس عزت کے اسباب تو نہیں ہے، اللہ تواضع تو کر رہے تھے. جس کے پاس عزت کے اسباب ہو، جس کے ساتھ تکبر کے اسباب ہو، مال ہے، دولت ہے، اب اس کی شعور بھی ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب اگر وہ ایمان و تقوی کو اختیار کرتا ہے تو یہ سپوت بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ یہ سپوت، یہ باپ سے بڑھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ باپ نے عاجزی میں عاجزی اختیار کی تھی. اس نے کیا کی؟ اس نے بادشاہی میں عاجزی اختیار کی. تو جو بادشاہی میں عاجزی اختیار کرے گا اس سے بعد دینی بادشاہوں کی طرح معاملہ ہوگا. یہ نہیں کہ تخت پر بیٹھے گا، وہ بڑا ٹاٹ پاٹ میں ہوگا دینی لحاظ سے. آخرت کے لیے میں بہت رتبہ پائے گا. وجہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ اور زیادہ ترقی کریں گے، کیونکہ آپ نے ایک ترقی یافتہ ٹھیلی پر چڑھ کر اس سے آگے ترقی شروع کر دی. باپ کی ترقی سے آگے ترقی شروع کر دی. تو اس کے لیے انسان کو بڑی سوچ کرنی چاہیے. اب دیکھو ابو جہل کافر ہے، اکرمہ بیٹا کیا ہے؟ صحابی ہے. اس لیے میں پھر دوبارہ عرض کروں گا یہ صاحبزادوں کو، چاہے یہ ہمارے اپنے خاندان کے صاحبزادے ہیں، چاہے دوسری پیروں کے اولاد ہیں، صاحبزادے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے. لیکن تم کو اس کی یہ کہے کہ وہ بڑا تھا، بس ہمیں خواہ عزت ملے گی، یہ دنیا کی چمک دمک شاید آپ کو مل جائے، لیکن آخرت تمہارے پاس نہیں ہوگا، آخرت تمہاری جولی میں نہیں ہوگا. کیونکہ آخرت میں فیصلے اعمال پر ہوں گے، ایمان پر ہوں گے، تقوی پر ہوں گے. کوشش کریں ہر کوئی کہ دین کام میں بڑھ کر آگے حصہ لے لے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو بہت بڑی مقام سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اتنا قدردان ہے کہ تھوڑا سا بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑتا ہے دل سے، تو اس دل کی اتنی اللہ رب العالمین کی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت اس کی طرف لپک کر کے جاتی ہے، اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے. او میرا بندہ میرے پاس آتے تھے. ایک بیٹا ہے یہ بگڑا ہوا ہے، گھر سے بھاگ گیا، والدہ بڑی پریشان ہے. چھوٹا بیٹا ہے، وہ گھر سے پریشان ہے. اور وہ 2 دن کے بعد آیا، گھر کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا، اس پر گرد اٹھا پڑا ہوا ہے، پشیمان ہو چکا ہے. جب ماں نے دیکھ لیا کہ بیٹا آیا ہے، چوکھٹ پر سر رکھا ہے، نیند کر رہا ہے، کتنی روئے گی وہ اپنی بیٹی کے لیے، خوشی بھی روئے گی، اس پر ترس بھی آئے گی، اس کے چہرے کو صاف کرے گا. کوئی فکر کی بات نہیں. بیٹی میں آپ کو کیوں ناراض کروں؟ اگر تو بھاگ نہ جاتا، اگر تو فرمانبردار ہوتا.
اس طرح رب العالمین کی طرف آپ واپس آ جائیں۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ واپس آ گیا، ڈاکوں کا سردار تھا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا سردار ہو گیا۔ آثار کے دیکھو، جتنے جو بزرگ گزرے ہیں اس کی زندگیوں کے مطالعہ کریں۔ خود حضرت عمر فاروق کرنے کو دیکھتے ہیں، تلوار اٹھا کر نبی کریم کی علیہ باللہ شاد شہید کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر کیسی معرکے کیے۔ تو آپ جس حالت میں ہو، یہ نہ کہو کہ میں صاف ہو جاؤں گا پھر خدا کی طرف جاؤں گا۔ جب بچے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پمپر میں پیشاب کرتا ہے تو کس کی طرف بھاگتا ہے؟ باپ کی طرف بھاگتا ہے، ماں کی طرف بھاگتا ہے، کوئی صاف کرے گا۔ اسی گندگیوں کے ساتھ اپنے رب کی طرف بھاگے کہ رب العالمین میں کمزور ضعیف ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی، بس میں آپ کو مجھے آپ معاف کر دیں۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ تم کو پہلے سے بھی اونچی درجے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں۔